سورہ یاسین شریف کی فضیلت میں چند احادیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ اس سورت کی تلاوت کا ذوق اور شوق جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ حدیث شریف کی مشہور کتاب ہے ترمذی شریف، بخاری کے بعد مسلم شریف ہے، مسلم شریف کے بعد جامع ترمذی ہے۔ اس میں حدیث نمبر 2887 نمبر حدیث ہے جو فضائل قرآن کے چیپٹر میں امام ترمذی نقل کرتے ہیں، اور یہ 7واں چیپٹر ہے۔ حدیث نمبر 2887، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث شریف کے راوی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ، ہر چیز کا دل ہوتا ہے، وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین، فرمایا ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل جو ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ ابن یسار بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث شریف ابن ماجہ شریف میں 1448 نمبر حدیث ہے۔ ابواب الجنائز میں یہ حدیث شریف ہے، 4تھا چیپٹر ہے۔ ابن یسار کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم دیکھو کہ کوئی آدمی جاں کنی کے عالم میں ہے، یعنی موت کے آثار اس پہ نظر آ گئے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے اب اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، سکرات موت اس پہ طاری ہو گئے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھا کرو۔ اس سے جان کنی میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر سورہ یاسین شریف فوت ہونے والے کے پاس بیٹھ کے پڑھی جائے تو اس کی جان اور اس کی روح جو ہے وہ آسانی سے نکلتی ہے۔ تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس میت کے پاس سورہ یاسین کو پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آسانی فرمائے گا۔ یہاں مردے سے مراد وہ شخص جس پہ موت کے اثرات نمایاں دکھائی دے رہے ہیں، سکرات موت، اسے عالم نزع بھی کہتے ہیں۔ اس کیفیت میں اگر سورہ یاسین شریف پڑھی جائے تو اللہ کریم اس کے لیے موت میں آسانی فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے والدین کی یا ان میں سے ایک کی قبر پر جمعے کو زیارت کے لیے جائے، ماں باپ دونوں فوت ہو گئے ہوں یا دونوں میں سے ایک انتقال کر گئے ہوں، حضور نے فرمایا جو جمعے کے دن ان کی قبر کی زیارت کرے اور قبر کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سورت کے ہر حرف کے بدلے میں ان کی مغفرت فرمائے گا۔ تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اس حدیث شریف کو نقل کیا۔ اس حدیث شریف میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی۔ بعض لوگ قبروں پر قرآن شریف پڑھنے کو کہتے ہیں کہ جائز نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے جو حدیث نقل کی ہے، اس کے راوی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو جمعے کے دن ماں باپ دونوں یا ایک کی قبر پر جائے، زیارت کرے قبر کی، وہاں سورہ یاسین شریف پڑھے تو ہر حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ صاحب قبر کی مغفرت فرمائے گا۔ اور جو پڑھے گا، ایک تو جس کی قبر پڑھا جا رہا ہے، دوسرا جو پڑھنے والا ہے، ہر حرف کے بدلے میں پڑھنے والے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے گا۔ 5ویں حدیث جو ہے یہ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی علیہ رحمہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قبرستان میں جائے اور سورہ یاسین شریف پڑھے اور اس کا ثواب تمام قبرستان کے اہل قبور کو پیش کرے تو اللہ تعالیٰ اس دن تمام اہل قبور کے عذاب میں تخفیف فرما دے گا، اور پڑھنے والے کو سورہ یاسین شریف کے حروف کے برابر 3000 حروف یعنی 3000 نیکیوں کا اس کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ سورہ یاسین شریف کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، اسے بھی تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے نقل کیا کہ اس کی پہلی 2 آیتیں ان کا تعویذ بنا کر یا اس کو گھول کر پانی میں ڈال کر پینے سے فائدہ ہوتا ہے، جیسا کہ امام حاکم نے ابو جعفر محمد بن علی سے روایت کیا کہ جس شخص کے دل میں سختی ہو، دل کا سخت آدمی ہو، وہ ایک پیالے میں زعفران سے یاسین والقرآن الحکیم لکھے اور اس کو پی لے تو اللہ تعالیٰ اس کو دل کی سختی جو ہے اس کو نرمی میں بدل دے گا۔ پہلی آیت ہے یاسین، دوسری آیت ہے والقرآن الحکیم، تیسری آیت ہے انک لمن المرسلین۔ تو پہلی 2 آیتیں یہ کاغذ پہ لکھ کے پانی میں گھول کر پلایا جائے، یا ایک پیالہ لے کر زعفران سے یہ 2 آیتیں لکھی جائیں، یاسین والقرآن الحکیم۔ دل کی سختی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کلمات طیبات کی برکت سے بدل دیتا ہے۔ یہ سورہ یاسین شریف کی وہ فضیلت ہے جس کے بارے میں چند احادیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔